بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی ادائیگی سے متعلق مسائل میں سے ایک مشہور اور اہم مسئلہ کہ نماز میں رفع یدین کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں جو ہدایت اور روشنی ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے، تمام تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کیا ہے اور کبھی کچھ تکبیرات کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ اگر انسان چاہے تو ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائے، اور اگر چاہے تو کچھ کے ساتھ اٹھا لے، کچھ کے ساتھ نہ اٹھائے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ ہے کہ رفع یدین کے آداب کا پورا خیال رکھا جائے۔ اگر رفع یدین کے جو سنت میں آداب بیان ہوئے ہیں احادیث میں، اگر ان کے مطابق نہیں کیا جائے گا تو وہی رفع یدین پھر مستحب کی بجائے مکروہ ہو جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر انسان رفع یدین نہ ہی کرے۔ ہاں، اگر کرنا ہے تو پورے آداب کے ساتھ کرے۔ آداب کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ آج ہم ان احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں جن میں رفع یدین کا ذکر ہے کہ کب کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 861، سیدنا عمیر بن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، یعنی کہ اگر انسان رفع یدین کرنا چاہے تو ہر تکبیر کے ساتھ کرے، سکون سے ہاتھ اٹھائے، ہتھیلیوں کو اور انگلیوں کو پورا کھولے، ہاتھوں کو قبلہ رخ کرے، تو یہ مستحب عمل ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 865، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 723، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا اور انہیں اپنے کپڑے میں داخل کر لیا، یعنی کہ چادر کے اندر باندھ لیا۔ جب آپ نے رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھ نکالے، پھر رفع یدین کیا، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھانے کا ارادہ کیا تو رفع یدین کیا، پھر سجدہ کیا اور اپنی پیشانی کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھا، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو رفع یدین کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، یعنی کہ آپ نے ہر تکبیر کے ساتھ پوری نماز میں آپ رفع یدین کرتے رہے۔ یہ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور سنن ابی داود، حدیث نمبر 723 میں بیان ہوئی ہے۔ سنن ابی داود، حدیث نمبر 724، یہ بھی سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر تکبیر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 864، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے مقابل اٹھاتے، جب رکوع کا ارادہ کرتے تو اسی طرح کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح کرتے، اور جب دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے تو اسی طرح کرتے، یعنی کہ ہر رکعت کے آغاز میں اور رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت۔ اس میں وہ دونوں سجدوں کے درمیان والا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، جیسا کہ ہم پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر تکبیر کے ساتھ کرتے تھے۔ یہاں اس حدیث مبارکہ میں وہ بیان نہیں ہوا، لیکن یہاں بیان نہ ہونے سے یہ نہیں کہ وہ نہیں کیا، کبھی آپ نے کیا، کبھی ہر تکبیر کے ساتھ کیا، کبھی کچھ تکبیرات کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی طرح اگلی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، سنن ابو داود، حدیث نمبر 744، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، جب اپنی قرأت پوری کر چکتے اور رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو بھی اسی طرح کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور اب بیٹھنے کی حالت میں کبھی بھی نماز میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، جب دو سجدوں سے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔
تو یہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو بیان کیا ہے کہ آپ دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت، یعنی کہ جب رکعت پوری کر کے کھڑے ہوتے تو ہر رکعت کے آغاز میں اٹھاتے تھے۔ اسی طرح مزید احادیث مبارکہ بھی ہیں، صحیح احادیث ہیں کہ کبھی آپ نے دوسری رکعت کے لیے نہیں کیا اور تیسری کے لیے کیا، پھر چوتھی کے لیے نہیں کیا، تو ایسا بھی ہوا۔ اور وہ احادیث بھی ہیں کہ آپ نے ہر تکبیر کے ساتھ کیا۔ تو اس لیے یہ ایک مستحب عمل ہے، پورے آداب کے ساتھ اگر انسان کرنا چاہے تو ایک بہترین عمل ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن مستقل سنت نہیں ہے۔ جو ہر تکبیر کے ساتھ کریں، سجدہ سے اٹھتے ہوئے بھی، دونوں سجدوں کے درمیان بھی، ان کی نماز بھی درست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو کسی تکبیر کے ساتھ کر لیں، کسی کے ساتھ نہ کریں، ان کی نماز بھی درست ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آداب پورے رکھے جائیں، وہ انشاءاللہ آداب ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔